أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رحیق المختوم میں اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے زیر مطالعہ ہیں، اور ہم ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف پر مبنی پیراگراف جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہم غموں سے دو چار تھے، ہمیشہ غور و فکر فرماتے رہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے راحت نہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا ضرورت نہ بولتے تھے، دیر تک خاموش رہتے تھے، اور یعنی بات پورے منہ سے کرتے تھے، منہ کے کنارے سے نہیں بولتے تھے۔ ہم نے اپنی پچھلی کلاس میں دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گفتگو ہے وہ کتنی پر اثر تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس صلاحیت کا بہترین استعمال کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت، بولنے کی جو طاقت، جو بیان کی قوت انسانوں کو عطا کی ہے نا، اس لیے کہ اس صلاحیت کا بھرپور اور صحیح استعمال کیا جا سکے۔ ہم سب کو پتا ہے کہ یہ بولنا کتنا اہم ہے، کتنی اہمیت رکھتا ہے، کتنی تاثیر رکھتا ہے۔ تو اس تاثیر کو مکمل طور پر اثر پذیر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس طاقت اور قوت کا بالکل صحیح استعمال کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جامع اور دو ٹوک کلمات کہتے تھے جن میں نہ فضول گوئی ہوتی تھی نہ کوتاہی۔ اب ہم دیکھ لیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں نا، ہم اتنی فضول بات کرتے ہیں نا، لوگوں کی توجہ اس بات کی طرف سے ہٹ جاتی ہے۔ تو اگر جامعیت کے ساتھ بات ہو، دو ٹوک بات ہو، تو لوگ سننا پسند کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں ہمارے 1 گھنٹے کی بات میں اگر ایک جملہ کام کا ہو تو اس کی کوئی اہمیت اس لیے نہیں رہتی کہ وہ پورا جو فضولیات کے ساتھ وہ اچھا جملہ گھرا ہوا ہوتا ہے، اس کی تاثیر اس طریقے سے نہیں ہو پاتی ہے۔ تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال گفتگو کو دیکھتے ہوئے اپنی گفتگو کی اصلاح کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم خو تھے، ہے نا، یہ ہے نرمی رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم قرآن میں پڑھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اور بس یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں نرم خو ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے نا ایک انسان کی ذاتی نرمی ہے، لیکن یہاں پہ کیا بتائے گا، لنتا لہم، ان کے لیے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ کافروں نے یا مخالفین نے یا منافقین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی کو دیکھتے ہوئے یہ کہنا شروع کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جیسے موم کے بنے ہو، ہے نا؟ نرم ہوتی ہے نا، فوری طور پر جیسے جی چاہے جس قالب میں چاہے اس کو ڈھالا جا سکتا ہے۔ تو کہا کہ جیسے جیسے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ بھی کہا جاتا ہے، جیسے ہم نے پڑھا کہ کہا کہ بس صرف کان ہی ہے نا، یعنی بس سن لیتے ہیں اور بس بات ختم۔ یعنی ان کا یہ کہنا تھا، وہ جو جھوٹ بولتے تھے آ کے، جو فضول قسم کے عذرات معذرتیں تراشتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے تھے، تو وہ یہ سمجھنے لگے کہ ہماری ہر بات کو بس سن کر بس قبول کر لیتے ہیں۔ اسی طرح جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی تھی، اس کو یہ کہا کہ جیسے موم کے بنے ہوئے، یعنی جو جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چاہتا ہے ویسے کروا لیتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، اس آیت کا شان نزول یہ ہے۔ تو اللہ نے کیا بتایا، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ تمہارے حق میں نرم خو ہیں، ہے نا، اور اگر ہوتے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، ہے نا، تو اگر یہ ہوتے تمہارے حق میں بہت زیادہ تند خو، سخت مزاج، جس کو اکھڑ مزاج کہتے ہیں، جس کو اجڑ کہا جاتا ہے، فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو کیا ہوتا ہے، چاروں طرف سے لوگ جو ہے وہ چھڑ، اس لیے سختی کیا کرتی ہے، دور کرتی ہے۔ یہ آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ مزاج کی تیزی اور درستگی کیا کرتی ہے، لوگوں کو قریب نہیں آنے دیتی۔ یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اپنی جانیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے نا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ان لوگوں کے ساتھ اتنا بہتر تھا، اتنی نرمی پر مبنی تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ سخت اور تنخو ہوتے لنفضوا من حولک، اور آپ دیکھیں ہم یہ مظاہرہ
اپنی عام زندگی میں دیکھتے ہیں، گھر کے بزرگ ہوتے ہیں اتنی سختی کو اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں، اتنی درستگی، اتنی ان کے مزاج میں تیزی ہوتی ہے کہ چاروں طرف سے لوگ کیا ہوتے ہیں ان کے گرد سے چھٹ جاتے ہیں. کوئی ان کے پاس، پھر وہ کہتے ہیں، شکوے کرتے ہیں، کوئی ہمارے پاس بیٹھتا نہیں ہے، کوئی ہم پاس باتیں نہیں کرتے. اس کی وجہ ان کا اپنا وہ مزاج ہوتا ہے، اس مزاج کی تیزی. اور صرف بزرگوں کی بات نہیں، ہر شخص کی، ہر شخص، وہ بیٹی ہو، وہ ماں ہو، وہ ساس ہو، وہ بہو ہو، وہ بھابھی ہو، وہ نند جیٹھانی، جو بھی کچھ ہے نا، یا کوئی ٹیچر ہو نا، یعنی وہ استادوں کے استاد بنتا ہے تو وہ شاگردوں کے اوپر اتنی سختی کرتا ہے کہ وہ اس کو دیکھ کر نا دور سے ہی سلام کرتے ہیں، وہ اس کے قریب بھی جانا پسند نہیں کرتے، کیونکہ وہ اس کی، کیونکہ لوگ جو ہے وہ سختی سے گھبراتے ہیں، تیزی سے بھاگتے ہیں. لن فدوا من حولک، اللہ کہتے ہیں یہ آپ کے ارد گرد جمع نہیں ہوتے، یہ جو یعنی جانثار بنے، جو پروانوں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد اکٹھا رہتے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا کمال تھا، ہے نا، جس کی وجہ سے یعنی وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد اکٹھا ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر جو ہے اور احکام شریعت کی سختی، پھر انہیں سختی نہیں لگی، ہے نا، پھر ان کو شراب چھوڑنا مشکل نہیں لگا، ہے نا، پھر ان کو پردہ کرنا بھی مشکل نہیں لگا. اب دیکھیں مشکل تھی نا، پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ پھر تو سختی اس کا مطلب ہے کہ ہے ہی نہیں. کیا وہ جو عادی شرابی ہو اس سے کوئی پوچھے اس کے لیے کتنا مشکل ہے، جو جس نے کبھی چکھی ہی نہیں ہے، کہتے ظالم تو نے چکھی ہی نہیں ہے، تو اس کو کیا پتا کہ اس کی لذت کیا ہے، اس کا نشہ کیا ہوتا ہے، اس کا سرور کیا ہے، اس کی طلب کیا ہے، اسے تو نہیں پتا. یہ تو اسے پتا ہوتا ہے جسے طلب ہوتی ہے نا. تو جس کو طلب ہو، جس کو پتا ہو، اس کے لیے چھوڑنا کتنا مشکل کام تھا. لیکن آپ دیکھیں ایک چشمے زدہ، ایک لمحے میں، ایک پلک جھپکتا، کیا بدر کے میدان میں اکٹھا ہونا آسان تھا؟ کیا احد کے میدان میں اپنی جانوں کو ہتھیلی پر رکھ کر نکلنا آسان تھا؟ لیکن آپ دیکھیں ایک آواز آتی ہے اور سارے کے سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکل گئے. ان کو پتا ہے کہ ہماری گردنیں جو ہے وہ تلواروں کی زد میں ہیں، لیکن وہ کتنی بہادری سے، کتنی ہمت سے، کیوں؟ اب وہ کیا سخت نہیں ہے، کیا مشکل نہیں ہے نا؟ لیکن یہ جب نرمی جب احاطہ کرتی ہے نا زندگی کا، تو پھر انسان مشکل سے مشکل کام کرنے کے لیے تیار ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نرم خلق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج نرمی کے اوپر مبنی ہے. اسی لیے آپ نے پوری امت کو 1,24,000 1,44,000 صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گرد جمع. اور آپ دیکھیں کہ وہ قبائلی سختی، اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں العراب، ہے نا، کفرم و نفاقم و اجدر، وہ بڑے اجدر ہیں، بہت اجڑ. آپ کو پتا ہے کہ وہ ایک مزاج، اور آج بھی اگر ہم دیکھیں نا تو ہمارا جو بر صغیر پاک و ہند کا کلچر ہے اس کی بنسبت وہ بہت زیادہ سخت مزاجی ہے ان کے، ہے نا. ان سخت مزاجوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نرمی سے قائل کیا گھر. اس لیے آپ دیکھیں ابو جہل کو نہیں ہوا، اس کے تو نہیں لکھی ہوئی تھی، لیکن یہ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا، وہ ان کے مزاج میں تیزی تھی اور سختی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی کے ساتھ پھر وہ مزاج پرورش پاتا ہے. لیکن جب وہ سختی، جب وہ تیزی اور شدت وہ اسلام کے غلبے کے لیے استعمال ہوتی ہے، تو آپ دیکھیں کہ وہ اسلام کا ایک سنہرا دور ہے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں گزرا. اللہ کی طرف سے بلڈن بھی، کیونکہ آپ بالکل ضرورت ہے جگہ میں دیکھیں نا، ہاں گھر میں، ہاں باہر، اللہ کی طرف فبما رحمت من اللہ، اللہ کی رحمت، اللہ کی طرف سے اللہ کی رحمت ہے نا. ہاں. اور فبما رحمت من اللہ، اب جو دیکھ لیں کہ جس کے اندر بھی نرمی اللہ کی رحمت کا نتیجہ، اللہ کی رحمت نہ نرمی. اور اللہ تعالیٰ خود آپ دیکھیں جو بندوں کے ساتھ جو رحمت کا، محبت کا، شفقت کا ساتھ معاملہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ اور پوری انسانیت کے ساتھ، نہ گناہ گاروں کے ساتھ، کافر، اس میں اللہ کی وہ نرمی جو کہ اللہ نے پسند کی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں اور تمام انبیاء کرام کی شخصیت میں. آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا کہا گیا؟ لحلیم اواہ منیب، وہ حلیم تھے، بردباری کے ساتھ نا، یعنی نرمی کے ساتھ، تحمل کے ساتھ چیزوں کا جائزہ لے کر کام. تو کامیابی جبھی ملتی ہے، یاد رکھیں، ہے نا. یعنی امت جبھی قریب آئے گی، جبھی امت بنے گی، جبھی جانثاری آئے گی، جبھی احکام شریعت پر عمل ہو سکتا ہے، جب پیغمبروں کی شخصیت میں یہ نرم خوئی موجود، اور ہر امیر کی. اس لیے آپ دیکھیں ماؤں کی نرمی، ہے نا، اس لیے کہ ان کی گود میں نسل انسانی پرورش پاتی ہے نا، تو وہ اپنی اولاد کے حق میں بہت نرم خو ہوتی ہے نا. اور امت کے لیے جو پیغمبر ہوتا ہے وہ ایک باپ کی یعنی ماں کی طرح، یعنی والدین کی طرح ہوتا ہے. تو اس کی گود میں سر رکھ کر نا، یعنی انسان اپنا سارا دکھ کہہ سکتا ہے، اپنے گناہوں کی بھی
جو ہے وہ اعتراف کر سکتے ہیں، کیونکہ پتہ ہے کہ وہاں سے نرمی کے ساتھ معاملے کا حل ملے. آج ہماری ماؤں کی گودیں اتنی سخت ہو گئی ہیں کہ بچے آپ کی گود میں سر نہیں رکھ سکتے. وہ دوستوں کو زیادہ پریفر کر لیتے ہیں، کیونکہ آپ ان کو صرف سخت، آپ صرف حکم دیتے ہیں، آپ صرف ان کے اوپر چیختے چلاتے ہیں، آپ صرف حکم لاگو کرتے ہیں، تم یہ کر لو، یہ کر لو اور یہ نہ کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا. ایک کتاب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تربیت، اور آپ دیکھیں کہ پوری رحیق المختوم ہمیں وہ کیونکہ یہ طریقہ تربیت ہی تو ہے جس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کا، صحابہ کرام کا تزکیہ کیا، ان کو سنوارا، ان کو دھویا، ان کی برائیوں کو دور کیا، ان کی اچھائیوں کو ابھارا. یہ سارا کا سارا یہ جو سیرت ہے نا، دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تربیت کہ آپ کا کردار کیسے لوگوں کی تربیت کرتا ہے. تو اس میں نرم خوئی کا جو پہلو ہے نا، وہ بہت زیادہ نمایاں. اس میں کیا ہے کہ پھر ہم آگے پڑھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معتدل مزاج تھے، تو اس میں اعتدال ہے نا. جب کبھی اللہ کی حدود کا معاملہ آیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا نا کہ آپ آسانی اختیار کی، لیکن اللہ کی حدود کے لیے اس وقت جس چیز کی ضرورت ہے اس چیز کو کر. ورنہ عام معاملہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ ڈیلی لائف، یعنی 24 آورس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیا ہے؟ سہل پسندی اور نرم خوئی کے اوپر جو ہے وہ مبنی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز میں نرمی ہوتی ہے اسے رونق بخش دیتی ہے، اسے زینت بخش دیتی ہے، اسے خوبصورتی بخش دیتی ہے. اور جس چیز میں سختی ہوتی ہے اسے عیب دار بنا دیتی ہے اور اسے توڑ ڈالتی ہے. یعنی نرمی کیا ہوتا ہے؟ جوڑتی ہے. اور سختی کیا ہوتا ہے؟ اب آپ کسی سخت چیز کو جوڑنا چاہیں، توڑنا، کچھ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتی نا. وہ یہ موم ہی ہے جو ڈھل جاتا ہے، جو کسی اور قالب میں آپ، یعنی اگر نرم چیز ہو تو اس کو جو ہے نا وہ کسی اور شیپ میں دیا جا سکتا ہے. لیکن جب سختی آ جائے نا، پھر آپ دیکھیں کہ کتنی لاکھ فریادیں ہوں، پھر کسی کی فریاد نہیں سنی جاتی. پھر وہ جو سخت مزاج، جو فرعونیت ہے نا، وہ پھر اپنا کام جو ہے وہ کر کے ہی دم لیتی ہے. تو نرم خوئی، اور خاص طور پر جب لوگوں کے ساتھ معاملہ ہے، امت کے ساتھ معاملہ ہے، لوگوں کی تربیت کا معاملہ ہے نا، تو امیر ہو، انچارج ہو، پریزیڈنٹ ہو، وزیر اعظم ہو، خلیفہ ہو، حاکم ہو. اور یعنی کہ پیغمبروں کی سنت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نرم خوئی جو ہے وہ ایک بہترین صفت ہے، جو کہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ جو سوشلائزیشن ہے ہماری، اس کے لیے سب سے زیادہ جو کارآمد شے ہے نا، وہ کیا ہے؟ نرم خوئی. لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر، اسی کی وجہ سے آپ کو وہ درگزر آسان ہوتا ہے نا. جسے میں نے کہا نا، ہر چیز ایسی کنیکٹڈ ہے نا، آپ کسی چیز کو کسی چیز سے دور نہیں کر سکتے. اب دیکھیں سخت مزاج آدمی معاف کرنے پر تیار ہی نہیں ہوگا. وہ کہے گا نہیں سزا ملنی چاہیے، وہ انتقام، وہ کہے گا نہیں گردن کٹنی چاہیے. وہ تو نہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہو. کون معاف کرنے کے لیے سب سے پہلے تیار ہوگا؟ نرم خوی انسان سب سے پہلے معاف کرنے کے لیے تیار. ہوں 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 ہوں. تو بات صحیح، صحیح، ٹھیک ہے. بس قانون ہے تو بات وہ یہ اس لیے کہ ہر طرح کے لوگ ہیں نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پسند کس کو کیا؟ فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان. اور پھر یہ کہ اگر یعنی پھر ہر معاملے میں پھر وہی بات ہے کہ معاملہ قتل و غارت گری تک پہنچے ہی کیوں؟ اگر لوگ پہلے ہی ایک دوسرے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا میرے سامنے کیوں یہ معاملہ لے کر ہے؟ تم لوگوں نے آپس میں یہ معاملہ طے کر لیا ہوتا. لیکن جب قانون پہ بات آتی ہے نا، تو جو اصول ہے نا قوانین کے متعلق، وہی جو ہے نا وہ مرتب کیے جاتے ہیں اور ان کے اوپر عمل کیا. کیوں؟ کیونکہ قوانین کا نفاذ پھر وہ یعنی اس کے اصولوں کے ساتھ عمل درآمد ہے. تو تب پھر وہ جو ملک ہے نا وہ سیدھے راستے کے اوپر قائم ہو سکتے ہیں. ورنہ عام طور پر ڈیلی لائف میں معاملہ نرم خوئی کا ہو، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا ہو، رحمت کا ہو، معاف کرنے کا ہو، تو اس معاملے کی نوبت ہی نہیں آئی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم خوئی. تو اب مجھے اور آپ کو اپنے مزاج کا جائزہ لینا ہے، اور جہاں جہاں بھی ہمارے پاس یعنی سختی کا پہلو ہے نا، توڑنے کا پہلو، اس کو اپنی زندگیوں سے نکالنا ہے میری پیاری. یہ اصلاح ہوگی، کیونکہ ہم یہ اس لیے نہیں پڑھے کہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کی خوبیاں بیان کی جائیں، ورنہ یہ پیراگراف صرف پڑھ کے چلے جانا میرے لیے بھی بہت آسان تھا اور آپ لوگوں کے لیے بھی بہت آسان ہوتا ہے. لیکن ہم اس لیے اس کے ایک ایک پوائنٹ کو خاص طور پر کچھ تفصیل کے ساتھ پڑھنا چاہ رہے ہیں، تاکہ ہماری زندگیوں کی جو یعنی رکاوٹیں ہیں، جو سختیاں ہیں، جو برائیاں ہیں، جو ہم نے اپنے کردار اور اخلاق میں بھری ہوئی ہے نا، وہ ہمارے اندر سے نکل جائے اور ہمارا تزکیہ ہو سکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی صفات کے ذریعے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا تزکیہ کیا، ان کو پاکیزہ کیا نا.
تاکہ ان کی جو بیجا سختی ہے وہ اس کے اندر سے نکل جائے، تاکہ لوگوں کو توڑا نہ جائے بلکہ لوگوں کو جو ہے وہ جوڑا جائے نا۔ آج تک کے جو مشرک کافر ہیں وہ آج جی تک جی بالکل محترم، پہلے ہر چیز چاہے وہ یعنی نبی ہونے کو جھٹلا دیں لیکن کردار کی خوبیوں کو نہیں جھٹلائے، اتنی محکم ہے، اتنی زیادہ وہ نظر آتی ہیں کہ ان کو نہ چھپایا جا سکتا ہے نہ ہی ان کو جھٹلایا جیسے بے شک وہ پیغمبر ہونے کو جھٹلا دیں گے لیکن اخلاق اور کردار کی خوبیوں کو جو ہے وہ نہیں جھٹلایا جا سکتا۔ ہر اخلاق اور کردار کے ہر زاویے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بس وہ یعنی میرا اور آپ کا کیا ہے کہ اپنے خورشید پر پھیلا دیے سائے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی اور اخلاق اور کردار کو ویسے سمجھا ہی نہیں جیسا کہ ہمیں سمجھنا چاہیے تھا کہ اس کو اپنانے کی ہم نے تو پڑھا ہی نہیں۔ اچھا اب آپ دیکھیں، اچھا صحابہ کرام میں سب سے زیادہ نرم رقیق القلب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے، اور ان کو سب سے پہلا خلیفہ مسلمانوں کا بنایا گیا۔ آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے آتے ہیں، حضرت عمر فاروق پہلے نہیں آتے، ہے نا، ان کو مقدم رکھا ہے نا، کیونکہ جو ان کا مزاج تھا نا وہ امت کے حق میں رحیمیت اور شفقت کا زیادہ تھا بنسبت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نامزد کیا، اور یہ کہ اب میرے بعد میں جب اللہ مجھ سے پوچھے گا تو میں یہ بتا دوں گا کہ میں روئے زمین پر سب سے بہتر شخص کو ان کا نگران بناتا رہا، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ جواب ہے کہ میں روئے زمین پر سب سے بہتر شخص کو ان کا نگران بناتا رہا، اور اس بہتر شخص کی سب سے بڑی خصوصیت کیا، وہ رقیق القلب بہت زیادہ ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے خود کہا، ہم نے پڑھا کہ ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائیں تو کہا وہ تو بہت رقیق القلب ہے نا، وہ تو بہت ان کے اوپر رقت طاری ہوتی ہے، وہ اتنا روتے تھے نماز میں قرآن پڑھتے، تو کہا کہ بس اسی کو بلا کر پڑھائیں، کیونکہ وہ امت کے حق میں نا اس نرمی کی اس وقت سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ لیکن آپ پھر دیکھیں کہ قوانین کا جب نفاذ آتا ہے تو مرتدین زکوٰۃ کے خلاف سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جنگ کرتے ہے نا، اور اس وقت حضرت عمر فاروق کی سختی نرمی میں تبدیل ہو جاتی ہے، یا ابو بکر اس وقت آپ ایسا نہ کیجیے، تو کہا ہے عمر جاہلیت میں تو تم بڑے سخت اور اب اسلام میں آ کر تم نرم۔ تو بہرحال وہ وقت اور حالات کے مطابق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سوچ تھی وہ یہ کہہ رہی تھی، اور صدیقیت کہہ رہی تھی کہ نہیں، اگر اس وقت اس فتنے کا خاتمہ نہ ہوا تو پھر امت ہمیشہ اس فتنے میں مبتلا رہے۔ تو بہرحال یہ مختلف قسم کے مزاج ہمیں مل جاتے ہیں، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج پر بھی جو ہے وہ نرمی غالب تھی، اس لیے ہر مشورہ ہم دیکھتے ہیں سیرت میں انہوں نے نرمی کا دیا ہے، انہوں نے معاف کرنے کا، جو بھی مشورہ ان کے پاس آیا نا تو بس انہوں نے نرمی، رحم دلی، تاکہ امت نہ جڑے اور وہ ٹوٹنے سے بچ جائے۔ تو لیکن یہ کہ جب قوانین کے نفاذ کا معاملہ آئے گا، جب حدود اللہ کا معاملہ آئے گا تو اس معاملے میں کسی قسم کی نرمی نہیں بچ جائے، یہ اعتدال جو کہ آگے ہمارے پاس یہ صفت جو ہے وہ آئے گی۔ جی 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 ہاں، یہ نہ پھر وہ تکبر، ہاں صحیح صحیح ٹھیک صحیح صحیح بالکل۔ اب وہ نا جیسے ہم نے وہ تکبر میں سمجھی نا، وہ تکبر ہوتا ہے یعنی پھر وہ یہ چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے نا، کہ میں اچھا ہوں نا تو میں کیسے اس کے آگے جھک جاؤں، میں کیسے اس کے آگے نرم بن جاؤں، یہ تکبر ہوتا ہے جو سختی کو نرمی میں تبدیل نہیں ہونے دیتا۔ تو اس لیے وہ جو اکڑ ہے نا تو وہ پھر وہ سختی میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور انسان جو ہے نا وہ جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو اس لیے وہ تکبر کا پہلے خاتمہ پڑھ لیا کہ تکبر سے دوری ہے، تو پھر انسان نرم خو ہو جاتا ہے، جب وہ کسی کو بھی اپنے سے برتر نہیں سمجھتا، کسی کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھتا ہے نا، حقیر نہیں سمجھتا ہے، تو پھر وہ نرم ہو جاتا۔ اور یہ نرمی عام انسان کے لیے جتنی ضروری ہے خلیفہ کے لیے اس سے زیادہ ضروری ہے، یاد رکھیں، حاکم کے لیے اس سے زیادہ ضروری ہے کہ وہ نرم خوئی کے ساتھ ملک پر حکمرانی کرے، تاکہ ملک کے جو حالات ہیں، حال احوال ہیں، اس کی جو عوام ہے، رعایا ہے، وہ سکون کے ساتھ اور جو ہے نا وہ پرامن ماحول میں زندگی گزارے۔ لیکن ہم پوری دنیا کے افق پر دیکھ لیں کہ اس وقت کس قسم کے جو ہے نا حکام سلاطین مسلط ہیں، اور ملکوں کی کیا حالت ہے، عوام کی کیا حالت ہے۔ تو بس وہی دعائی ہمارے پاس تو دعا کے سوا اور کچھ نہیں باقی رہ جاتا کہ اے اللہ ہم پر لا یسلط علینا من لا یرحمنا، اے اللہ ہمارے پاس ایسا حکمراں مسلط نہ کر جو ہم پر رحم نہ کر، کیونکہ نرمی رحمت کا ایک دوسرا نام ہے۔ جی
آپ ان کے حق میں ہیں، بالکل ان کے ہاں بلکہ دوسروں کے حق دوسروں کے میں۔ تو وہاں سے کہتے ہیں کہ اپنے بھی انسان کو سخت ہونا چاہیے ہوں کہ خود کو ان چیزوں پہ عمل کرانا عمل کرانے کہ احکام وہ پر عمل اس کرنا. حد ہاں تک یعنی آپ سے احکام پر وہی عمل. نہیں کرنا آپ یعنی یہ بات کہ ان کے حق میں یعنی ان کے ساتھ معاملے میں یعنی نرم معاملہ ہے. اور آپ جب کھڑے ہوتے ہیں نا تو جس کو آپ وہ جو ثابت قدمی اور استقلال کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں ہے نا, تو اگر اس کے اندر کوئی کمی یا نرمی واقع ہو تو کیا ہوگا, آپ ڈھہ جائیں گے, آپ گر جائیں. تو آپ اپنے جن اصولوں پر کھڑے ہیں نا وہی مداومت اور عزم و استقلال کے ساتھ کھڑے ہوں, اور جو معاملہ لوگوں کے ساتھ طے ہو رہا ہے وہ نرمی کے ساتھ طے ہو رہا ہے نا. پھر وہی ہے نا آپ اپنے آپ پہ سختی کریں. نہیں سختی نہیں, لیکن اس اصول پر کھڑے ہونے کے لیے یعنی ثابت قدمی کے لیے استقلال, اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ اس کے اندر ایک اور رہبانیت آتی ہے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قوم نے اپنے اوپر سختی کی, تشدد کیا ہے نا, تو اللہ نے ان پر سختی کی اور تشدد کی ہے نا. تو پھر یہ بات اس میں آتی کہ اگر انسان یعنی اپنے اوپر ایسی سختی کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ نہیں بس پھر میں اس اصول پر کھڑا ہوں تو بس میں ہر چیز کو جو ہے وہ نظر انداز کر دیتا ہوں, تو اس کو بھی اسلام نے پسندیدہ نہیں کیا. پھر وہ جب ہم آگے پڑھ رہے نا معتدل تھے, اس وقت آپ کو یہ بات زیادہ اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے گی کہ آپ کا جو راستہ تھا نا اعتدال, بیلنس لائف تھی. لیکن اصولوں پہ کھڑے ہو جانا اور جم جانا اس میں کوئی کمپرومائز نہیں, یہ نا اس میں کوئی کمپرومائز. بالکل بالکل میں نے یہ کرنا ہے, بس آ رہے ہیں لوگ اور یہ کہ آپ ہم سے اس معاملے پہ کوئی کمپرومائز کر لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکی دور میں نو کمپرومائز, 10 سال مدینے میں بھی نو کمپرومائز. اگر کر لیتے تو نہ بدر نہ احد نہ حنین نہ تبوک پھر مکے سے نکلتے ہی نا. اگر کمپرومائز کر لیتے تو نرمی کا مطلب کمپرومائز کرنا نہیں ہے, یاد رکھیے ہے نا. نرمی کا مطلب اس نہیں کہ ہم اپنے اصولوں پر کوئی سمجھوتا کر لیں گے ہے نا, یہ اصولوں پر سمجھوتا نہیں ہے. ایز اے وومن ہم عورتیں ہیں نا, جی اب ہم آف کورس ان کے اندر ہوتی ہیں, صحیح ان کی بات ماننی ہوتی ہے, تو بہت سارے معاملات ہوتے ہیں, روز جی ہوتے ہیں, ہر وقت ہوتے ہیں. تو اس میں ہمیں کہیں کہیں تب مطلب ہم اپنے اصولوں پہ ہیں, دل میں ہیں, ہمیں صحیح بڑا چانس صحیح اور کہہ دیتے ہیں, لیکن کچھ چیزیں نہیں بھی ہوتی. صحیح. اچھا اس میں کیا ہے کہ اطاعت کرنی ہے نا, لیکن اللہ کے احکام کے خلاف اطاعت نہیں کرنی تھی, یعنی وہ واضح اللہ کے احکام کی مخالفت نہیں ہونی چاہیے. اگر ہے آپ اپنا احتجاج جس کو میں کہتی ہوں ضرور رجسٹر ضرور کرا دیں, وہ جو ہوتا ہے نا کہ آپ بتا دیں کہ میں اس پہ راضی اور خوش نہیں ہے نا, لیکن کوئی چیز بالکل کراس کر رہی ہے اللہ کے احکام کے تو اس میں تو ہم کھڑے بھی نہیں ہو سکتے, ٹھیک ہے. لیکن کچھ چیزیں جن میں گنجائش موجود ہوتی ہے تو آپ اپنے احتجاج رجسٹر کرا کے خاموشی اختیار کر سکتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس میں باقاعدہ طور پر اللہ کے احکام کی مخالفت ہو رہی ہے اس میں عورت ہو یا مرد ہو کوئی بھی ہو ہے نا, اس کو پھر ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا, رکنا پڑے گا, روکنا, بتانا پڑے گا. یہ آپ کا فرض اولی ہے, چاہے وہ والدین ہو, شوہر ہو, بچے ہو, جہاں پہ بھی ہو نا, آپ کہیں گے میں اس کے اندر شریک نہیں ہو سکتا, میں اس میں شریک نہیں, میں تمہارے ساتھ اس معاملے میں کسی بھی لحاظ سے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم وہ بچوں کے آگے سرنڈر کر کے آنکھیں بند کر کے تو پھر خود بھی وہی کر رہے ہوتے ہیں جو وہ کروانا چاہتے ہیں. نہیں, آپ اپنے احتجاج کو رجسٹر کرائیں اور بتائیں یہ تمہارے لیے بھی غلط ہے, میرے لیے بھی غلط ہے, ٹھیک ہے. اگر تم کرنا چاہتے ہو تو تم خود ذمہ دار ہو, میں اس کی ذمہ دار نہیں ہوتی نہ, میں اس کی ذمہ داری اپنے کندھوں پہ نہیں لینا چاہتی. تو عورت ہونے کے لحاظ سے کیونکہ ہمارا ماحول اسی لیے تو اس طرح کا بنتا جا رہا ہے اور ہوتا جا رہا ہے کہ سرنڈر کر دیتے ہیں, سرنگو کر دیتے ہیں, آنکھیں بند کر لیتے ہیں, پھر اولاد, پھر ہم کھلونا بنے رہتے ہیں. یعنی شوہر کے ہاتھوں بھی کھلونا بنا رہتے ہیں تو بچوں کے ہاتھوں بھی. اطاعت کا مطلب ان کے ہاتھوں میں کھلونا بن جانا نہیں, یا وہ آج کل کہتے ہیں ڈور میٹ بن جانا نہیں ہے. وہ رونتے ہوئے گزر جاتے ہیں. پہلے سسرال, ایک بات کہہ رہی ہوں, یا پہلے جو بھی رشتہ ہے وہ رونتا ہوا گزرتا ہے, پھر اب بچے رونتے ہوئے گزر جاتے ہیں. تو نہیں, آپ اپنے اصولوں کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں, کوئی کمپرومائز نہیں, کوئی لین دین نہیں. وہ کرنا چاہتے ہیں, وہ ایڈلٹ ہے, وہ خود اس کے ذمہ دار ہیں, آپ نے انہیں سمجھا دیا ہے بس. اب اس کے بعد اب یہ نرمی نہیں ہے کہ میں اس کا ہاتھ پکڑ کے ڈانس ہی کرنے لگوں, نہیں میرے بچے کی خواہش تھی اس لیے میں نے ایسا کیا, یہ نرمی نہیں ہے نا. اپنے اصولوں پہ جم کر اور اس کو ان کو بتا کر واضح کر کے یہ اصول میرے پاس کیوں ہے, کیونکہ میرے اللہ اور میرے رسول کا بتایا ہو, ٹھیک ہے. اور بس پھر اس سے اگر وہ نہیں مانتے, نہیں سنتے, آپ کم از کم اس سے اپنی علیحدگی اختیار کریں, کیونکہ ظاہر ہے آپ نافذ, بعض اوقات آپ کے اندر وہ نہیں رہتا اختیار کہ آپ نافذ کر سکیں, تو بس پھر آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ اس چیز سے علیحدہ کریں. اور یہ ہمارا یہ درس و تدریس ہمارے لیے اس زمین میں فائدہ مند ثابت ہونا چاہیے. ورنہ پھر وہی ہے کہ وہ لوگ بھی ہیں جو نہیں پڑھتے, نہیں پڑھاتے, وہ بھی وہی کر رہے ہیں, اور ہم بھی اگر پڑھنے پڑھانے کے باوجود بھی یہی کریں
پھر ہم میں اور ان میں کوئی فرق تو نہیں رہ جائے گا. ہم نے اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانا ہے, اس کے سارے اصولوں کے ساتھ اپنانا ہے, کنیکٹ ایک دوسرے کے ساتھ مربوط. صرف ایک کو اپنانے سے کام نہیں ہوگا, صرف میں نرم خو بن جاؤں, اس میں یہ سارے پیراگرافس کو آپ کو دیکھنا پڑے گا, یعنی پوری سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھنا پڑے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جفا جو اور حقیر نہ تھے. اچھا اب کیا ہے کہ آپ نرم خو تو تھے لیکن لوگوں سے پہلو تہی نہیں کرتے, منہ نہیں پھیرتے, ہے نا. جفا جو اور حقیر نہ تھے. ٹھیک ہے, جفا جو اور حقیر, آپ کو بتائیے کہ وفا کی ضد جفا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ وفا کی ہے نا. یعنی وہ ایفائے عہد تو ہم پڑھ ہی چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عہد کی پابندی کرتے تھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص اور کسی رشتے کے ساتھ جفا نہیں کی, اس کو دغا نہیں دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. جفا کا مینس کیا ہے؟ یعنی جیسے یعنی کسی نے, ہاں انفیئر نہیں تھی, انفیتھفل یا انفیئر کہہ سکتے ہے نا, صحیح. یعنی جیسے ہاں ہر کسی کے ساتھ, جیسے جس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اچھا سلوک کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جو ہے وہ شخص کے حسن سلوک کو کبھی فراموش نہیں کیا. آپ دیکھیں, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ طائف کے سفر سے واپسی پر جب مطعم بن عدی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی ہے نا, اپنے سگے چچا نے پناہ نہیں دی ہے نا, اپنے 3 لوگوں کو کہلوا بھیجا تھا, جس میں ایک ابو لہب تھا, ایک اخنس بن شریق تھا, ہے نا. تو یہ کہ مطعم بن عدی نے پناہ دی, اپنے بیٹوں کو ساتھ لا کے ہتھیار لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کا طواف کیا اور ان کو گھر میں بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مطعم بن عدی کے اس حسن سلوک کو فراموش نہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع پر فرمایا تھا کہ اگر وہ اس وقت زندہ ہوتا لو کان حیا, اور ان بدبودار لوگوں کے بارے میں مجھ سے گفتگو کرتا, میں سب کو چھوڑ دیتا. یہ ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے بھی عمل کے ساتھ جو ہے نا وہ جفا نہیں کی, چاہے وہ کافر, وہ مسلمان نہیں ہوا نا, لیکن اس کے حسن سلوک کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جو ہے نا وہ فراموش نہیں. آپ دیکھیں عبداللہ بن ابی منافق تھا, ٹھیک ہے, بدر کے ہی قیدیوں کا معاملہ ہے, جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کرتے کی ضرورت تھی اور اس نے اپنا کرتا دیا تھا, کیونکہ وہ لمبے چوڑے قد آور تھے, بالکل اسی طرح جیسے وہ حسن اتفاق یا سوء اتفاق ڈاکٹر اسرار احمد کہتے ہیں سوء اتفاق تھا. تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کرتے کے حسن سلوک کو فراموش نہیں کیا, اور آپ نے اس کے کفن کے طور پر اپنا کرتا عنایت, جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخت ترین مخالفت ہے نا, کہ اے نبی آپ بس آپ ایسا نہیں کر سکتے. یعنی جیسے ایک ہوتا ہے نا کہ دباؤ اور پریشرائز, اور یہ کہ آپ کو کرنا, آپ نہیں کر سکتے ایسا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتا بھی دیا کہ نماز جنازہ بھی کرایا, اس احسان کا بدلہ دینے کے. تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان, یعنی اس جفا جو نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے اوپر کوئی احسان کرتا ہے تو آپ جو ہے نا وہ اس کے اوپر جو ہے وہ احسان ضرور جو ہے اس احسان کا بدلہ, احسان کے سوا کچھ نہیں, چاہے وہ یعنی کافر ہو, چاہے وہ منافق ہو, چاہے وہ کتنا ہی بڑا مخالف, آپ کا مخالف یا اسلام دشمن, اگر اس نے ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اچھے سلوک کو کبھی بھی جو ہے وہ فراموش نہیں کیا, ہے نا. اس لیے کہا کہ آپ جفا جو نہ تھے. اس لیے یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے نا, یہ دشمن اور دوست سب کے ساتھ یکساں ہے. یہ نہیں کہ صرف دوستوں کے ساتھ, بلکہ یہ کہ دشمنوں کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفا کا حق, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر رشتے کے ساتھ جو ہے وہ ادا کیا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ یعنی قیدیوں کے ساتھ اگر حسن سلوک کا معاملہ آتا ہے, کوئی بھی یعنی قیدی جو ہے وہ ہو کر آتا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں, اس کو یعنی موقع. اس لیے کہا نا کہ نہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم حقیر نہیں تھے, اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو حقیر سمجھتے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ کبر کی حقیقت ہی کیا ہے کہ لوگوں کو حقیر سمجھتے ہے نا, اور یہ کہ آپ اپنے آپ کو بھی حقیر نہ سمجھیں. ٹھیک ہے, اب کیا ہے کہ تکبر سے دوری ہو, لیکن آپ اپنے آپ کو کسی کے آگے بھی لیٹ ڈاؤن نہ کریں, ہے نا. مسلمان کی وہ پہچان کیا, اس کی امتیاز, یعنی اس کا جو امتیاز ہے نا کہ وہ اللہ کا ماننے والا ہے, وہ قائم رہنا چاہیے.
اس کے اندر تکبر کچھ نہیں ہوگا، لیکن وہ کسی بھی یعنی قوم سے، کسی بھی مذہب سے وہ کمتر نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جفا نہیں کرتے تھے. اچھا، اور اگر جفا کیا جائے نا تو کیا ہوتا ہے، جس نے احسان کیا ہوتا ہے نا، اور وہ شخص اگر بدلے میں اس کو احسان نہ کرے تو وہ اس کی نظروں میں کیا ہوتا ہے، چھوٹا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، وہ کیا کہتے ہیں احسان فراموش، پھر وہ اپنا احسان یاد دلانے لگے گا نا، وہ پھر تانا بھی دینے گو کہ اس کو نہیں دینا چاہیے، لیکن وہ کیا کہے گا کہ میں نے اس موقع پر تمہارے ساتھ اچھا سلوک کیا، تو دیکھو اس موقع پر تم نے کیا اچھا سلوک کیا، تو انسان کیا ہوگا، وہ چھوٹا ہو جائے گا نا. تو یہاں پر یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ اس میں کہ اگر آپ کسی کے ساتھ جفا کرتے ہیں تو دراصل آپ حقیر ہو جاتے ہیں، آپ چھوٹے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے ساتھ وفا کی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حقیر نہیں تھے، ہے نا. یعنی کسی کے ساتھ وفا نہ کرنا آپ کو حقیر بنا دیتا، آپ کو چھوٹا بنا دے گا. تو احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا، چاہے وہ یعنی معمولی سے معمولی ہی کوئی جو ہے وہ احسان یعنی کیا گیا ہو کسی کے ساتھ، کسی بھی معاملے پر کسی نے کوئی جو ہے نا وہ اچھا سلوک کیا ہے نا، تو اس احسان کو کبھی بھی جو ہے نا وہ فراموش نہیں کرنا چاہیے، بھولنا نہیں چاہیے. وہ انسان واقعتاً احسان فراموش ہے جو لوگوں کے احسان کو بھول جاتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ابو طالب کی جو بیوی ہیں، جو کہ جن کا نام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حسن سلوک کو کبھی فراموش نہیں. اور آپ دیکھیں ابو طالب ایمان نہیں لاتے، میں اتنی حیران ہوتی ہوں، اور وہ عورت قدیم الاسلام ہے، سابقون الاولون میں شامل ہے، وہ اسلام لے آتی ہیں، اور انہوں نے اپنے بچوں کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دی، اپنے بچوں کو بھوکا رکھتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا کیا. میں کہتی ہوں چچا تو سارے ہی شاید نرم دل ہو جاتے ہیں، اصل سلوک تو وہ چچی کا ہوتا ہے جو گھر میں دسترخوان لگا رہی ہوتی ہے نا، اور اپنے 10 بچے ہیں، اور وہ جو ہے وہ امیر نہیں ہے. ابو لہب تو بہت امیر تھا، لیکن ابو طالب امیر نہیں تھے. آپ دیکھیں عیالدار ہے، غربت ہے، فاقے کی نوبت آتی ہوگی، اور بلکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کھانا کھاتے ہیں تو کھانے میں برکت ہو جاتی، اس لیے وہ کھانا شروع ہی ان سے کرواتے. آپ دیکھیں کتنا بڑا ان کا کنٹریبیوشن ہے. ہم ہمیشہ حضرت ابو طالب کی حمایت یاد رکھتے ہیں نا، لیکن پسے پردہ نا اصل میں فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت، جس کی وجہ سے حضرت ابو طالب، وہ تو چچا، اور اس دور کی تو رشتوں کے واقعی حسن کچھ اور ہی تھا. آج بھی چچا اور بھتیجے کا رشتہ ایک بہترین رشتہ ہوتا ہے، ایک بہت محبت کا ہوتا ہے. تو لیکن یہ کہ اس عورت نے جو اظہار اور قربانی کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے احسان کو کبھی فراموش نہیں کیا، ان کو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں اتارا، ان کے لیے دعا کی اور کہا وہ میری ماں کی طرح، میری ماں کی ماں، کیونکہ ماں کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہی نہیں. 6 سال کی عمر، کیا 6 سال کی عمر ہوتی ہے تو کیا سمجھ ہوتی ہے اس وقت، اور لیکن انہوں نے جو ہے نا وہ 8 سال کی عمر سے لے کر اور جب تک ان کی آخری سانس تھی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حسن سلوک کیا. آپ دیکھیں ایک ان کا حسن سلوک، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے حسن سلوک کے جواب میں جو ان کے ساتھ جو ہے نا وہ وفا کرنا ہے، یعنی حضرت علی سے پھر شادی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہنا کہ اے میری بیٹی فاطمہ، میری ماں فاطمہ کا خیال رکھ. یہ نہیں کہا حضرت علی کی ماں، آپ دیکھیں یہ نہیں بولا نا، بلکہ کہا میری ماں فاطمہ کا خیال رکھنا. تو یہ دراصل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے ساتھ جو ہے وہ جفا نہیں کی. دوستوں کے ساتھ جو دوستی ہے وہ تو معلوم ہی ہے کہ میں نے ہر کسی کے احسان کا بدلہ چکا دیا سوائے ابو بکر. اور یہ کہ ظاہر ہے کہا کہ ان کے احسانوں کا بدلہ چکانا ممکن نہیں، کیونکہ انہوں نے اتنا کچھ امت کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا، اور کہا کہ میں نے ہر کسی کے احسان کا بدلہ چکا دیا. تو یہ کہ اگر احسان کرے نا تو اس کا بدلہ ضرور دے دیا. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں نے ہر کسی کے احسان کا بدلہ چکا دیا، لیکن کوئی ایک شخص ہوگا جس کا نہیں چکایا جا سکتا، اور وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. کہا میں نے ہر کسی کے احسان کا بدلہ چکا دیا سوائے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسان کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ خود حقیر تھے، اور نہ ہی آپ نے اپنے آپ کو کسی بھی پیمانے پر کسی بھی زندگی کے درجے پر حقیر بنایا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کسی کو جو ہے وہ حقیر سمجھا. ٹھیک ہے، نعمت معمولی بھی ہوتی تو اس کی تعظیم کرتے تھے. اب یہ جو ہے نا، یہ جو اللہ کے ساتھ وہ جو شکر گزاری ہے نا، معمولی سے معمولی نعمت کی بھی تعظیم. اب ہمارا کیا حال ہے نا،
بڑی سے بڑی نعمت بھی مل جاتی ہے نا, ہمیں اس کی نعمت ہونے کا احساس نہیں ہوتا. اتنی کھانا ہے ہاں, نہیں احساس ہوتا رزق کا, چیزوں کا, یعنی ہمیں ملتا جاتا ہے اور پھر ہم وہی حل میں مزید. اور اس سے بہتر یہ اچھی تو بہت ہے, اس کا کلر مجھے پسند نہیں آ رہا ہے نا, کلر تو اچھا لگ گیا, ڈیزائن پسند نہیں آ رہا ایسا ہے نا. یہ اس لیے کہ ہم تعظیم نہیں کرتے نا اس کی, ہم اس کی نعمت کی عظمت کا احساس ہے. اور معمولی بھی ہوتی نا. میری ایک دوست ہے, اس نے بتایا تھا اپنے والد کے بارے میں کہ وہ 2 پٹی کی چپل بھی خرید کے لے کے آتے تو 2 نماز شکرانے ادا کرتے, اتنا شکر گزار. اور آپ دیکھیں, آپ اپنے جد امجد, اپنے آبا و اجداد, اپنے والدین کو دیکھیں تو وہ کتنی شکر گزاری کے ساتھ چیزوں کو استعمال, ان کی تعظیم جیسے کرنا ہے نا, وہ کھانے کو لذت کے ساتھ. ہمارے پاس اتنا کھانا, ہماری تو لذتیں ہی ختم ہو گئی. 10-3 کھانے ہوں گے, کس کی لذت آپ کو آئے گی, آپ مجھے بتائیں. میں تو جاتی ہوں جب محفلوں میں 4-10 کھانے, واقعی مجھے نہیں آتی لذت. ایک کھانے کی جو لذت آتی ہے اب, یعنی کہ وہ نعمت جس اس کی تعظیم کر کے اس کو استعمال کرنا. ہمارے پاس ہمیشہ نا اس کے شکوے شکایات ہوتے ہیں, اس نعمت میں ہم نقص نکال رہے ہوتے, عیب نکال رہے ہوتے, کیونکہ وہ شاید وہ کثرت اتنی مل گئی نا, تو لگتا ہے کہ اس کے علاوہ کچھ اور جو ہے وہ, جب وہ وہی بات کہ جو میری ایک یعنی بزرگ خالہ جان جو ہمیشہ کہا کہ شمالہ بس 2 ہی جوڑے ہمارے بنتے تھے 2 عید پر بس. اور اگر کسی کے پاس, حالانکہ وہ بہت اچھی جس کو کہتے ہیں نا یعنی بزنس مین فیملی سے ہیں, بزنس فیملی, تو وہ کہتی ہیں اور اگر کوئی اور بہت اچھا تو 1 گرمی کا 1 سردی کا, بس 4 جوڑے. اب آپ دیکھیں آپ کے پاس تو پورا ایک لگیج آ جاتا ہے, پتہ نہیں کئی لگیجز آ جاتے ہیں. آپ جب جاتے ہیں کچھ نہ کچھ یہاں سے بھی خریدا, وہاں سے تو کچھ پسند کا آیا ہی نہیں, تو میں اپنی پسند کا, اپنے سائز کا, ذرا نئے ٹریڈیشن کا میں لے لوں. اور بس پھر وہ کیا ہوتا ہے, آپ نکالتے جاتے ہیں, نہ اس میں لذت. واقعی وہ 1 جوڑا جب وہ عید میں بنتا ہوگا تو واقعی ساری رات نیند نہیں آتی ہوگی کہ صبح. اور دیکھیں بچپن کی وہ یادیں, کہ وہ کپڑوں کی خوشی, وہ جوتوں کی خوشی, وہ چیزوں, کیونکہ نعمت کی خوشی کا یعنی ہونا نا ضروری ہے, یہ یاد رکھیے گا. نعمتوں کی خوشی اور اس کا احساس, اور اس احساس کے ساتھ اس نعمت کو استعمال کرنا, تبھی ہم نعمتوں کی ناقدری نہیں کریں گے, ہم نعمتوں کی قدر کریں گے. یہاں پہ یہ پتہ چلتا ہے کہ نعمت معمولی بھی ہوتی نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعظیم کرتے, اس کی تعظیم کرنا, نعمت کی عظمت کا احساس ہونا چاہیے. ہم اتنی نعمتوں کو ایسے ضائع کر دیتے ہیں کہ یعنی پتہ بھی نہیں چلتا نا ہم کتنی نعمتوں کو ضائع کرتے. یہ نعمتوں کی شکر گزاری نہیں ہے. سب سے پہلی بات کیا ہے کہ نعمت کی تعظیم کرنا, اس کی عظمت کا, اس کے نعمت ہونے کا احساس ہونا چاہیے, ہے نا. اور جتنی یعنی نعمت جتنی عظیم ہوتی جائے گی نا, اس کی عظمت کا احساس اور بڑھتا چلا جائے, اور بڑھتا چلا. ایک تو یہ نا کہ معمولی سے معمولی نعمت بھی ہے, تو آپ کیا کریں اس کی تعظیم. اور آپ دیکھیں کہ پھر اللہ نے تو کتنی عظیم نعمتیں ہمیں عطا کی. اس عظیم رب نے کتنی نعمت, ہم سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ سکتے ہیں, اس کی درس و تدریس, اس سے بڑی کوئی اور نعمت ہو سکتی ہے؟ قرآن جیسی نعمت میرے اور آپ کے پاس, ایمان جیسی نعمت میرے اور آپ کے پاس. ان نعمتوں کو تو ہم نے نعمت سمجھا ہی نہیں ہے. یہ فانوس, یہ سونا, یہ چاندی, یہ ڈائمنڈز, یہ محلات, یہ یعنی مٹیریلزم کو ہم نے نعمتیں سمجھ لیا ہے نا. اور دراصل یہ جسے اللہ تعالیٰ کی وہ جو نعمت ہے نا, تو دراصل یہ تو ہدایت جیسی نعمت ہے. نعمت ہدایت سب سے بڑی نعمت. اس کی عظمت کا مجھے اور آپ کو احساس ہو جائے نا, ہم ہل نہیں سکتے اس نعمت سے ادھر ادھر, ہے نا, ہل بھی نہیں. ان معمولی نعمتوں کی کتنی قدر کری لیتے ہیں, تعظیم کری لیتے ہیں, ان کو کتنا بچا بچا کے, سجا سجا کے اور محفوظ کر کے ہم رکھ ہی لیتے ہیں. لیکن نعمت ہدایت کی قدر ہو جائے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں, جو اللہ نے ہمیں وراثت میں عطا کر دی, موروثی طور پر اللہ نے ہمیں مسلمان بنا دیا. میں تو اکثر یہی سوچتی ہوں, اگر ہم نہ ہوتے کیا ہم حق کو تلاش کر سکتے, کیا پا سکتے, کیا ہمارے سامنے آتا تو ہم اس کو قبول کر سکتے؟ کتنا مشکل ہے. جو کنورٹڈ مسلمز ہیں ان سے پوچھیں, ان کی داستان سنیں, ان کی وہ اسٹرگل سنیں, اور اس کو آنے کے بعد انہیں کیا کرنا پڑتا ہے. اتنی بڑی بڑی یعنی فیملیز کو ٹھکرا کر, رشتوں کو چھوڑ کر, ایک اکیلے تنہا بے سر و سامانی کی حالت میں انہیں حق کے پاس آنا پڑتا ہے. کتنی کتنی مشکلات سے ان کو گزرنا پڑتا ہے. میرے اور آپ کے تو گود میں, میرے اور آپ کے منہ میں, میرے اور آپ کے ہاتھوں میں, ہمارے قدموں میں اسلام موجود تھا جب ہم
جو ہے وہ پیدا. کتنی بڑی نعمت ہے اسلام اور نعمت علم. اسی لیے شاید ہم اس نعمت کی ویسے قدر نہیں کر سکے کیونکہ اس کے لیے ہمیں مشکلات کے ساتھ جو ہے تو اس کو ہم نے حاصل نہیں کیا. بہت اچھے. کیونکہ وہ مشکلات کے ساتھ جب وہ آتے ہیں, جب وہ رکاوٹیں, جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہم کس گمراہی سے کس ہدایت کے راستے کی طرف آئیں, تو یہ کہ نعمتیں, ان کا احساس, شکر گزاری, اور معمولی بھی ہو تو اس کی تعظیم کرنا, اور پھر وہ جتنی عظیم ہوتی جائے نا اس کی عظمت اور اس کا احساس اور اس کی قدر و قیمت جو ہے وہ اور مزید بڑھتی چلی جانی چاہیے. کسی چیز کی مذمت نہیں فرماتے تھے, برائی نہیں کرتے تھے, ہے نا. مذمت یہی ہوتا ہے کہ اس کی برائی, اس کی عیب. جیسے میں نے کہا نا, ہم نعمتوں میں عیب ہی تلاش کرتے رہ جاتے ہیں. عیب ہوتا ہے کلر پسند نہیں آتا, تو ڈیزائن پسند نہیں آتا, تو ذائقہ پسند نہیں آتا, اور یعنی آپ کے پاس سبزیاں ہوں تو آپ کو گوشت چاہیے کھانے کو, گوشت آ جائے تو پھر سبزیاں کھانے کا دل چاہتا ہے. یہ تو ہر وقت گھر کا کھانا ہو تو باہر کھانے کو جی چاہتا ہے, جب باہر کھانا جائے تو گھر کا کھانا یاد آتا ہے نا. وہی میں کہہ رہی ہوں, باہر کھانا کھانا جاتے ہیں تو گھر کا کھانا کھانے کا جی چاہتا ہے. یہ مختلف ہماری جو کیفیات, اس لیے کہ بات کیا ہے کہ کسی کی چیز کی مذمت نہیں, ہم لوگ چیزوں میں برائیاں نکالنا چھوڑ دیں میری پیاری, ان کی اچھائیوں کو نا قبول کریں اور اس کی اچھائی کو جو ہے وہ ایکسپٹ کریں. کسی چیز کی مذمت نہیں فرماتے. اور یہ آگے کا جملہ تو اتنا حیران کن ہے نا کہ کھانے کی نہ برائی کرتے تھے نہ تعریف. ہم نے ہمیشہ یہ سنا نا کہ برائی نہیں کرتے تھے, لیکن یہاں پہ میں نے اس جملے کو اپنے دل پہ لکھا ہے, گو کہ ہم سے ہوتا نہیں ہے نہ تعریف کرتے. پتہ ہے اس سے کیا ہوتا ہے, تعریف کرتے کرتے نا لوگ تعریف سننے کے عادی ہو جاتے ہیں. اب اگر کبھی آپ برائی کریں تو ان کو لگتا ہے نہیں یہ تو غلط کہہ رہا ہے, یہ تو تنقید, یہ تو جیلس. تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کو تعریف اور برائی دونوں سے بے نیاز کر دیا. آپ کو پسند نہ آتا تو آپ چھوڑ دیتے, ہے نا. ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز آپ کو پسند نہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے, اس کو کھاتے نہیں تھے, آپ چھوڑ دیتے, ہے نا. لیکن کیا ہے کہ کھانے کی نہ برائی کرتے تھے نہ. اب مجھے اور آپ کو یہی لگتا ہے کہ نہیں تعریف تو کی جانی چاہیے, ہے نا, لیکن بات وہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے متعلق کیا رویہ اختیار کیا کہ اس کی قدر کی, اس کا شکر کیا, نہ تعریف کرتے تھے نہ برائی کرتے تھے کہ یہ برا. جیسے ہم نے تو وہ کھانے کو ہی اپنا مطمع نظر, اپنا مقصود زندگی ہم نے کھانے کو بنا لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود زندگی کھانا تھا ہی نہیں سب سے پہلی بات. پھر وہ یہ کہ جب مل جاتا کھا لیتے, نہ اس کی ٹائمنگز مقرر تھی کہ صبح یہ کھانا ہے تو دوپہر یہ کھانا ہے تو ڈنر یہ کھانا, یہ تھا ہی نہیں. نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہ صحابہ کرام کی زندگی میں, ہے نا. گھر سے نکلے دوپہر ہو گئی آپ سوچیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کچھ ہے گھر میں کھانے کو, نہیں, اچھا میں روزہ رکھ لیتا ہوں. آپ دیکھیں فجر سے دوپہر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کھایا تھا, اس کا مطلب ہے ناشتے کا ویسا رواج نہیں تھا. تو ویسے ظاہر ہے کہ وہ دستیابی بھی کم تھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیونکہ مقصود زندگی جو مشن تھا یہ تھا ہی نہیں, اس لیے آپ نے کھانے سے بے نیازی اختیار کی. اور اس بے نیازی کا ایک اثر یہ تھا کہ نہ آپ تعریف کرتے تھے نہ جو ہمیں پتہ چلتا ہے نا پسند تھے, صرف یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رغبت کے ساتھ اختیار کیا, ہے نا. جیسے وہ صحابی کہ آپ کدو ڈھونڈ رہے تھے سالن میں, تو پتہ چلا آپ کو کدو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا نہیں ہے کہ مجھے کدو بہت پسند ہے, یاد رکھیے, ہے نا. اور جیسے دستی کا گوشت مرغوب تھا, ہے نا, تو وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کھاتے تھے, اس کو شوق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند. اور آپ دیکھیں اس کے اندر ساری چیزیں ہوتی ہیں نا, گوشت بھی ہوتا ہے, ہڈی بھی ہوتی ہے, چربی, سافٹ اتنا ہے, وہ نرم اتنا ہے. کبھی یعنی آپ اس کو لے کر آئیں اور بنائیں تو واقعی وہ مزہ آ جاتا ہے اس کو کھانے, مزہ آتا ہے. ہاں جی جی ہاں جی ہاں سر صحیح. لیکن یہ کہ وہ قول نہیں ہے کہ مجھے بہت پسند ہے نا, بلکہ یہ کہ کہا لوکی بہترین سالن, ہے نا, یہ فرمایا کہ لوکی بہترین سالن ہے. زیتون کے بارے میں اس کی اچھی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے خود جو ہے وہ قسم کھائی, یعنی وہ طب نبی یا حکمت نبی میں جو کچھ اقوال ملتے ہیں, لیکن یہ نہیں کہ یہ مجھے جیسے دودھ بہت پسند تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اختیار کیا, اس کے لیے دعا کی ان چیزوں کو. لیکن یہ کہ آپ کھانے کی نہ برائی کرتے تھے نہ تعریف کرتے تھے, اب یاد رکھیں, کیونکہ ہمارا نا اتنا زیادہ ٹائم تعریفوں پر, ریسیپیز پر. میں آپ کو منع نہیں کرتی, لیکن نہ واقعتاً نہ فالتو لوگوں کے بہت زیادہ یہ کام ہے.
صبح سے لے کے دوپہر تک پہلے کھانے کی ریسیپی دیکھتے رہتے ہیں, پھر وہ پکانے جاتے ہیں. پھر یہ نہیں کہ آپ ریسیپی معلوم نہیں کر سکتے, لیکن اس کو منیمائز کر دیں اپنی زندگی. جو میں نے کہا نا کہ آج کل جو ہے نا وہ یعنی آرائشات پر چلی گئی ہے زندگی, تعیشات سے بھی نکل کے نا آرائشات ہیں. گھر کی آرائش ہو یا کھانے کی یا ٹیبل کی آرائش ہو نا, تو وہ آرائشات پر ہی نا ہمارا سارا کا سارا, اور کتنے ہماری زندگی کا قیمتی وقت اور گھنٹے یہ کھانا لے جاتے ہیں. ضروری ہے, ناگزیر ہے. آپ اچھا پکائیں, اچھا کھلائے, اپنے کھانے کو بہترین ذائقے والا جو ہے وہ پکانے کی کوشش کریں, وہ ہیلدی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا کھانا صحت مندانہ اصولوں پر کھایا. پورا کا پورا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا 100% بلکہ مور دین 100% آرگینک ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ کیمیکلائز جو آج ہمارے پاس جو ہے جو کھانا آتا ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحت مند جانور ہوتا تھا, اور وہ بھی تازہ تازہ وہ کھایا جاتا تھا, نہ فریزر کی. اللہ کا شکر ہے کہ فریزر اس زمانے میں, اسی طریقے سے بھی کھایا گیا. اور یہ کہ اگر وہ ہوا تو اس لیے اس کو سکھا لیا گیا ہے نا, وہ ڈرائی میٹ بنا لیا. اور وہ بھی آپ دیکھیں اس میں اس کا سارا کچھ کیا ہوتا ہے, وہ ڈرائی ہو جاتا ہے نا. تو ہم نے خود اپنے کھانوں میں بیکٹیریاز اور جراثیم کو خود داخل کر کر کے, اور اپنے کھانے کی وہ صحت مندانہ جو کھانا تھا, تو کوشش کریں کہ ہیلدی فوڈ کھائیں. لیکن یہ کہ کھانے کی نا بہت زیادہ یعنی تعریف اور برائی سے تو بالکل پرہیز کریں. ہم تو کچھ بھی نہیں کرتے, بٹ جن سے شریف چاہتے ہیں وہ بھی نہیں کرتے. تو جو اچھا ہے نا, تو اچھا ہے نا, سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا کہ نہ برائی. آپ نا اپنے دل کو تسلی دے لیں. مجھے لگتا ہے وہ دل جو نقصان ہے نا کہ وہ ہے نا, دیکھیں ہے نا, اب دل کے اگر نہیں کی نا تو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھی کہ برائی بھی نہیں کرتے تھے, تعریف بھی نہیں کرتے, تو دل ٹھنڈک سلام پہ ہے نا کہ برائی بھی نہیں کری, برائی بھی نہیں. وہ سارا زور نا یعنی وہ نمک کم یا زیادہ یا کچھ اور چیزوں پر ہی ہمارا چلا گیا ہے. ہم چیزوں کی پھر وہی اہمیت اور قدر و قیمت, نعمت مل گئی. اور آپ نمک زیادہ نہ کریں, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ ہر نمک زیادہ, آپ چکھ لیا کریں, آپ کو اندازہ ہو جائے آپ کو کتنا ڈالنا ہے. اور ویسے بھی صحت کے لیے بھی اچھا نہیں ہے, صحت کے لیے بھی اچھا ہے. مناسب ہر چیز جو ہے وہ مناسبت کے ساتھ استعمال کریں. لیکن یہ کہ ہم خود, اور پھر وہی بات, وہ جو رنج ہوتا ہے نا کہ تعریف نہیں کی, تو پھر یہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس لیے کہ پھر ہر دل رنج سے خالی ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں جب یہ ہوتا ہے نا, جب بہت زیادہ کسی ایک کی تعریف کی جا رہی ہو, اگر جوائنٹ فیملی سسٹم ہو تو پھر تو واقعی تکلیف ہوتی ہے کہ وہ ایک اچھا پکاتا ہے اسی کی تعریف ہوتی ہے. اب ہم نے اچھا بھی بنا لیا تو نئی تعریف ہو رہی, تو پھر وہ دوسری چیزیں آ جاتی ہیں. تو اس سے نا یہ چیز ہمیں اتنی اہم ترین پتہ, اس لیے آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو محفل میں ہر صحابی, اب ہر صحابی کے گھر جا کر تعریف, اور ہو سکتا ہے وہ تعریف کے قابل نہ ہو کھانا, تو اس میں جھوٹ بھی شامل ہو سکتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولنا نہیں تھا, کسی کو آزردہ کرنا نہیں تھا, تو آپ نے دونوں چیزوں سے اپنے آپ کو بے نیاز کیا ہے نا, نہ تعریف کی نہ برائی کی. اب آپ دیکھیں کتنی اچھی ہے نا کہ اب کوئی صحابہ کرام یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے گھر آئے تو میرے گھر میں کھانے کی تعریف ہوئی, اور اس کے گھر گئے تھے تو اس کے گھر کھانے کی برائی ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا. وہ عادت ہمارا کلچر بن گیا نا, عادت کلچر بن گیا نا. تو پھر اب کوئی کہے کہ اب وہ نہ اچھا بنا ہو تو مشکل کہ کیسے کہوں اچھا نہ بنا, اور اگر مطلب کہنا پڑے کہ اچھا ہے تو جھوٹ کیسے بولوں, ہے نا. تو اب وہ پھر وہ اس سے کام لینا پڑتا ہے, تو وہ صحیح نہیں ہے, جھوٹ صحیح نہیں ہے نا. تو باہر اور لوگ خود ہی کرتے رہتے ہیں, تو یہ بھی صحیح نہیں. ہر وقت آپ تعریف چاہیں یہ بھی صحیح نہیں ہے, ہر وقت برائی کی جائے یہ بھی صحیح نہیں ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, دونوں چیزوں سے بے نیاز کر کے جو ہے نا وہ اپنی زندگی کو آسان کیا, لوگوں کی زندگی کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ آسان کیا. حق کو کوئی نقصان پہنچاتا تو جب تک انتقام نہ لے لیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غضب کو روکا نہ جا سکتا تھا. یہ ہم اس سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں نا آسانی کے باب میں, کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دو کاموں کے درمیان اختیار دیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی کام اختیار فرماتے جو آسان ہوتا, جب تک کہ وہ گناہ کا کام نہ ہوتا. اگر وہ گناہ کا کام ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر اس سے دور رہتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے نفس کے لیے انتقام نہ لیا, البتہ اگر اللہ کی حرمت چاک کی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے لیے انتقام لیتے. لیکن آپ غیظ و غضب سے دور تھے, لیکن اگر اللہ کی یعنی حق کو کوئی نقصان پہنچاتا تو جب تک
آپ انتقام نہ لے لیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غضب کو روکا نہ جا سکتا۔ تو حق کے لیے نا، یہ جو اب آگے بھی ہم پڑھیں گے نا، نرم خوئی ہر لحاظ سے، لیکن حق کے لیے کوئی نرمی نہیں۔ حق کو اختیار کرنے میں اور حق کو نافذ کرنے میں کسی قسم کی جو ہے وہ کوئی مداہنت، کوئی کمپرومائز اور کوئی نرمی سے کام نہیں لیا جائے گا، بلکہ حق کے اوپر جب آنچ آئے گی نا، تو پھر جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتقام نہ لے لیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غضب کو روکا نہ جا سکتا۔ اس لیے آپ دیکھ لیں بہت سارے واقعات نا، چوری کے معاملے میں جب فاطمہ مخزومی عورت فاطمہ کا جو ہے وہ ہاتھ کاٹا جانے کا معاملہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کی قسم، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو اس کا ہاتھ بھی کاٹا جاتا ہے نا، کیونکہ تم سے پہلے یہودی، اسی لیے ان کے اندر جو ہے نا وہ خرابی آئی کہ ان کے قوم کا کوئی معزز آدمی غلط کام کرتا تو اس کو چھوڑ دیتے، اور اگر کوئی چھوٹا آدمی، کوئی جو ہے وہ ایسے ہی عام آدمی کوئی کام کرتا تو اس کو سزا دیتے تھے۔ تو اس لیے جب حق کے لیے کا معاملہ ہے نا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک جو ہے نا وہ اس کی سزا نہ دے لیتے، اس کا انتقام نہ لے لیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غضب کو روکا نہ جا سکتا۔ ہمارا نا غیظ و غضب حق سے دور ہو گیا ہے، عام زندگیوں میں پلٹ آیا ہے، تعلقات میں پلٹ آیا، اس نے مجھے دیکھا نہیں، اس نے مجھے سلام نہیں کیا، اس نے مجھے دعوت نہیں دی، اس نے مجھے شادی میں نہیں بلایا، کسی دعوت میں ملا تو اچھے طریقے سے نہیں ملا۔ ہم نا ان چیزوں میں پڑھ کر ہم نے حق کے لیے اپنے غیظ و غضب کو ٹھنڈا کر دیا۔ حق کے لیے جو کچھ بھی ہوتا ہے نا، بس وہ تو ہوتا ہے، وہ اللہ روکنے پر قادر ہے نا۔ ہم اپنی ذاتی یعنی جو معاملات ہیں یا اپنی ذاتی جو نفس کی جو احتیاجات ہیں نا، ان کو پورا کرنے میں ہمارا غیظ و غضب سب سے اوپر ہوتا ہے، سب سے بڑھ کر ہوتا ہے، لیکن اپنے نفس کے لیے، اپنی ذات کے لیے نا، اپنی میں کے لیے، اس کو پورا کرنے کے لیے۔ لیکن حق کے لیے ہمارا جو غیظ و غضب ہے یا غصہ ہے یا ہماری طاقت یا قوت ہے، جیسے بات والدین ہیں، بزرگ ہیں، حق کے لیے کام نہیں کرتے، وہ بھی صرف اپنی ذاتی معاملات کے لیے، ذاتی جو ہے نا وہ چاہت کے لیے، ذاتی نقصان کے لیے، ہم سب نا اپنی ذات کے گرد ہم نے ایک حالہ قائم کر لیا، اس ذات کے گرد گھومتے رہتے ہیں حق کے لیے اور حق کو نافذ کرنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غیظ و غضب اپنے نفس کے لیے نہیں تھا، وہ تو پھر ہر چیز کو معاف کر دیا ہے نا، لیکن اللہ کی حدود کی جب بات آتی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جو ہے وہ نافذ کیا کرتے۔ دیکھیں اس کو آگے والا جملہ بھی پڑھ دیتے ہیں، البتہ کشادہ دل تھے، اس کو ہم اور آگے پڑھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیع القلبی، ٹھیک ہے، اس کو یہاں پہ چھوڑتے ہیں، آگے پڑھیں گے، اپنے نفس کے لیے نہ غضبناک ہوتے نہ انتقام لیتے، یہ اس سے پہلے والے جملے کے ساتھ، ٹھیک ہے، کہ آپ جو ہے حق کو کوئی نقصان پہنچتا تو جب تک انتقام نہ لے لیتے آپ کے غضب کو روکا نہ جا سکتا تھا، یعنی اپنے نفس کے لیے نہ غضبناک ہوتے نہ انتقام لیتے۔ اب آپ دیکھ لیں ہم اپنے ذاتی طور پر نا ہم اتنے سینسیٹیو ہو گئے ہیں اپنی ذات کے لیے نا، کہ ہمارا سارا کا سارا جو دائرہ کار ہے نا اپنی ذات کے گرد گھومتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سارا دائرہ کار حق کے گرد گھوما کرتا ہے۔ آپ نے اپنی ذات کو اس غضب اور انتقام سے دور کر دیا، سختی سے دور کر دیا، اپنی ذات پر کوئی برائی آتی، کوئی بھی کتنا کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتی طور پر ستایا گیا، ایذا رسانی پہ تلوار تک اٹھا لی دی گئی، زہر تک کھلا دیا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کسی سے کوئی انتقام نہیں لیا۔ اگر لیتے تو قریش مکہ سے سب سے زیادہ لیتے، اس یہودی عورت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتقام لیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا۔ غزوہ خیبر کے موقع پر جب زہر آلود بکری کا گوشت کھلایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا، اس سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا، ہے نا؟ سب ہر چیز آپ سے اپنی ذات کی پرواہ نہیں رہتی، لیکن پھر وہی کہ ہم اگر ہمیں یہ سوچنا ہے کہ جب ہم حق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں پھر بھی ہم سوچتے ہیں اس نے مجھے یہ کہہ دیا، اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا، اس نے مجھے یہ، تو ان سب چیزوں سے بے نیاز ہو کر یہ حق کا کام کرنا پڑے گا، یاد رکھیں اس میں تو بہت ساری ہے نا، بس بے نیازی، جو بے نیازی ہے نا اپنی ذات کے لیے بے نیازی کو اپنا، یہ حق کو غالب کرنے کے لیے، حق کو پہنچانے کے لیے اپنی صلاحیتوں کا، اپنی کوششوں کا، اپنے تمام ذرائع اور وسائل، اور امت پر جو آج جو وقت ہے اور کتنے ہی سالوں سے جو وقت ہے نا، اس میں ضروری ہے کہ امت اپنی اصلاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق، ورنہ ہمیشہ
یہی حالات امت دیکھتی رہے. اتنا آسان نہیں ہے ہمیں اپنی یعنی نظروں سے یہ سارے مناظر کو دیکھنا یا امت کو اس حالت میں دیکھنا. دل دکھتا ہے ہمارا, ہم تھوڑی دیر کے لیے مشکل میں آتے ہیں تو پھر واپس وہیں چلے جاتے, پھر ہم واپس وہیں چلے جاتے. تو بات کیا ہے کہ اپنے اخلاق کو بہترین سے بہترین اسوہ حسنہ کے مطابق گزار کر حق کو غالب کرنے کی کوششیں کریں. اپنی ذات کے خول سے باہر نکلنا ضروری, اپنی ذات کے دائرے, ذاتیات سے بالا تر ہو کر یہ کام کرنا پڑے گا, ورنہ ممکن نہیں ہو سکتا, کامیابی نہیں ہو سکتی. یاد رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کیا اور صحابہ کرام نے بھی یہ کیا. ابھی ہم نے بات کی کہ خلیفۃ الرسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا گیا. 1,24,000 صحابہ تھے, ایک بھی صحابی ناراض نہیں ہوا, سب ان کے جھنڈے کے نیچے انہوں نے کام کیا. اور اگر نہیں کرتے تو پھر کیسے امت بن سکتی, خلافت راشدہ کیسے قائم ہو سکتی, جب تک اپنی ذاتیات سے بالا تر نہ ہوا جائے نا. یہ حق کا کام ہے. اور آپ سب جب ہم نے کلاس شروع کی آپ کہہ رہے تھے کہ ہم کام کرنے لگے, اب آپ سب کا نا یہ فرض بنتا ہے جب اس حق کے لیے کھڑے ہوں گے نا تو اپنی ذاتیات کو پس پشت ڈال دیں, ہے نا. وہ آپ کے اور میرے سامنے نہیں آئے. اگر یعنی تقریباً 20 سال تو مجھے اس درس و تدریس میں, ایک دن بھی اگر اپنی ذاتیات کو سامنے رکھا ہو نا تو اسی وقت آپ پیچھے پلٹ جاتے ہیں, پھر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. آپ یاد رکھیں, ہے نا. ذاتی نہ یہاں پہ یہ ذاتی جنگ ہے ہی نہیں, یہاں پہ اپنی ذات نہ آتی نہیں, یہاں پہ صرف اور صرف نا وہ اللہ کا کام اور اس کے حکم میں آپ نے آگے بڑھ. اور یہ دعوت و تبلیغ کا کام تو ہے ہی ذاتیات کو بالائے تر رکھ کر ہوگا, پس پش ڈال کر ہوگا, ورنہ ہو ہی نہیں. اور جتنا بھی کریں گے اور آپ دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دیتا ہے کہ آپ کرتے جائیں. لیکن جس دن بھی نا آپ نے اپنی ذات کو سامنے رکھ لیا نا تو آپ سمجھ لیں یہ کام اس طریقے سے نہیں ہو سکتا جس طریقے سے ہونا چاہیے. اور تمام اس راستے پر چلنے والے سب نے یہی کیا, یاد رکھیں. وہ امام بخاری ہوں, امام ابو حنیفہ, امام شافعی, کیونکہ پھر آپ دیکھیں پھر وہ نفس اور شیطان پیچھے روک دیتا ہے نا. ہزاروں آج بھی میں پتہ نہیں کتنے کام کر کے یہاں تک پہنچی ہوں, میں آپ کو بتاؤں. مختلف آتی ہیں پھر وہ ساری چیزیں نا اپنی ذات اور اس کے کام اور وہ اس کے دائرے کے, اس حق کے دائرے کے گرد گھومیں گے. اب جس چیز پر کھڑے ہو جائیں اس پر جم جائیں اور اپنی ذات سامنے لے آئیں, نہ اس میں غضب نہ کی نہ انتقامی. آج مجھے اس نے یہ کہہ دیا تو مجھے غصہ ہی آتا چلا جا رہا ہے, میں روتی ہی چلی جا رہی ہوں. اس نے میری بات کو نہیں سمجھا, میں تو کلاس میں اتنا سمجھا کیا, پھر انہوں نے دوبارہ وہی سوال پوچھ لیا, 10 سال بعد بھی وہی سوال پوچھتے ہیں, ہے نا. نہیں, اور بہت سارے روٹ ورڈ تو پھر بھی سمجھ میں آ جاتے ہیں, روٹ ورڈ نا پھر بھی سمجھ میں آ جاتے. تو اب پھر نہیں آپ پھر رک جائیں گے, پتہ ہے جمود طاری ہو جائے نا. امت کو اس وقت نہ ذاتیات سے بالا تر ہو کر کام کرنے کی ضرورت ہمیشہ تھی, اور جب بھی کیا گیا جب بھی حق کامیاب ہوا ہے. یاد رکھیں, ایک چھوٹے سے پلیٹ فارم پہ ہوں, آپ بڑے پلیٹ فارم پہ ہو, آپ خلیفہ بن جائیں, آپ پریزیڈنٹ بن جائیں, صدر جہاں بن جائے, اگر ذات سامنے آئے گی نا تو آپ دیکھ لیں آج ہمارے ملکوں کی کیا حالت, کیونکہ ذاتیات سامنے آ گئی, اپنا بینک بیلنس سامنے آ گیا. تو آج ہمارے ملک کی کیا حالت ہے جو کہ ایٹمی طاقت ہے. آپ سوچیں تو صحیح, کبھی اس کو سوچیں, ایٹمی طاقت ہونے کے بعد اس ملک کی یہ حالت, جس کی کوئی اب وقت, کوئی کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں نا کوئی لگتا ہے کہ حق باقی نہیں رہا. تو ذاتیات کو جب سامنے رکھا جاتا ہے نا تو قومیں یعنی پست ہو جاتی ہیں, نیست و نابود ہو جاتی ہیں, مٹ جاتی ہیں. قوم کا اور امت کا خیال رکھنا ہے نا, تو جب تک آپ اپنی ذات کے لیے غضبناک ہوں گے یا انتقام لیں گے تو پھر قوم ترقی نہیں کر سکتی. آپ کوئی کام بھی جو ہے وہ پھر صرف وہ کام ذات کے لیے ہوگا. اور آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کام ذات کے لیے نہیں تھا تو کیسا عروج ملتا ہے, کیسی کامیابی ملتی ہے, کیسی نجات ملتی ہے. دنیا پوری دنیا انسانیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے ٹاپ آف دا لسٹ ہے, سب سے بہتر اور کامیاب انسان ہے. وما